ڈیئر ویور کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں اسٹوڈنٹس، دوست احباب، جتنے بھی میرے سبسکرائبرز ہیں، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ماشاء اللہ، لا بلا قوت اللہ بالعلی عظیم، اللہ صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہمارا پرچہ نمبر 5 میر و غالب کی شاعری کا خصوصی مطالعہ۔ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، لسننگ۔ اس کے اندر ہم لوگوں نے جو ڈسکس کرنا ہے، سب سے پہلے میر کا عہد۔ ان کی شاعری کے آئینے میں اگر دیکھیں تو میر دلی کا شاعر ہے، غالب کا استاد ہے۔ تمام شعرائے ادب میں، تمام جتنے بھی اردو ادب کے استاد ہیں ہمیں نام ہے۔ میر نے اپنے اشعار میں اپنے عہد، ماحول، ذہنی رویوں کی عکاسی کس انداز میں کی، تفصیلی بحث کریں۔ بہت صحیح کیجئے تو میر، تو مر رہی ہے میر، بس اپنا تو اتنا ہی مقدور ہے، پرانی اردو یاد رکھیے۔ اچھا، میر نے اپنی آبیتی ذکر، میر میں اپنی عہد کی تاریخ، سیاسی، معاشرتی، سماجی تہذیب کے حالات کا ذکر کیا۔ میر کی زندگی جن دو بڑے دائروں میں گردش کرتی ہے، وہ میر کی ذات اور ماحول سے عبارت ہے۔ خارجی دباؤ قدر شدید تھا کہ داخلی شخصیت کا ٹکڑا ٹکڑا ہو جانا یقینی تھا۔ ایکسٹرنل کرائسس نے میر کو توڑا۔ غریب فیملی سے تھا، سادات فیملی سے تھا، قسم پوسی میں زندگی بسر ہوئی۔ بچپنے میں محبت ہوگی کسی سے، وہ اس کی جو لور تھی وہ بھی اس کو نہ مل سکی، یعنی دوہرا غم تھا، غم جانا بھی تھا، غم دنیا میں تھا۔ تو اس طرح کے سرگم چانسز میں اس نے میر کو توڑا ہے۔ اب ٹوٹے ہوئے انسان سے جب پوئٹری ہوتی ہے تو سچی بات ہوتی ہے، اور وہ دل پہ کہتے ہیں جو دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ تو میر ٹوٹا ہوا شاعر تھا۔ غالب سے زیادہ غم دیکھے میر نے، کیونکہ میر نے قسم کرسی کی زندگی میں مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کا بندہ، اوپر سے عشق مجاز میں لگی ٹھوکریں۔ اچھا، پھر بعد میں وہ حقیقی کی طرف بھی گیا۔ عمر کے آخری حصے میں ہمیں میر کی شاعری میں حقیقی عشق کی جھلک بھی نظر آتی ہے۔ اچھا، ان کے کلام میں جا بجا اشوب عہد کی عکاسی ملتی ہے۔ ہم یہاں اس پورے عہد کو دائرہ بحث میں نہیں لا سکتے، بہت بڑا نام ہے۔ اس چھوٹے سے پیپر میں بیٹا ہم کیا اس کو کور کریں گے، بہت بڑا نام ہے۔ جب باہر کی دنیا متاثر ہوئی، وہاں انسان کی داخلی کائنات بھی بکھر رہی ہے۔ میر نے شاعری کو ہیڈ فون لگا لے بہتر۔ ان کا ایک شعر، ایک داستان ہے، اس لیے میرا ایک شعر ہے، میر کا ایک شعر ہے۔ شہان کے کول جوہر تھی خاک پا جن کی، انہی کی آنکھوں میں پھرتی سلائیاں دیکھی، انہی کی آنکھوں میں پھرتی سلائیاں دیکھی۔ آسان کرتے ہیں۔ سیاسی حالات کی ابتری نے ہندوستان کی معاشرتی اور تہذیبی حالات پر اثر ڈالا۔ معاشرہ بھی تباہ ہوا، تہذیب بھی متاثر ہوئی۔ ایک میں مثال دیتا ہوں۔ غالب بلی مارا کے محلے کا گلی قاسم جہاں میں بیٹھے تھے، ایسے ہی کنچے نظر آئے چند گلی میں۔ کنچے آپ سمجھ گئے ہوں گے، کنچوں میں نظر پڑی تو غالب آیا، جھکا اور کنچا اٹھا کے گیا۔ غالباً کوئی دلی کا لونڈا پھینک گیا یہاں پہ کنچا۔ پیچھے سے دروازے کی اور سے اس کی بیوی کی آواز آئی، آپ کنچے ہی کھیل رہے تھے جب میرے بابا آپ کو بیا کے لے آئے۔ اچھا، غالب رخصت ہو کے دلہن کے گھر گیا، اور اسے وہ کہنے کی بیوی تھی، آپ جانتے ہیں آپ نے ہمارے کنچے چرا لیے تھے۔ تو غالب نے کہا دیکھ لیں، ہم نے کنچوں سمیت آپ کو چرا لیا۔ پر دلی کا انداز، گلی قاسم جہاں، یہ بھی شاعر اسی علاقے کا ہے۔ دلی مارا، دلی، لکھنؤ، ہندوستان کی تاریخی ادب میں بہت بڑے نام، وہاں بھی اسی ایریے کا نام ہے یہ۔ تو بہرحال وقت گزرا، حالات کا ایک لازم اثر عوام پر پڑا۔ ہر طرف سے یاسیت و قنوتیت کے سائے پھیلتے گئے، ہر کوئی اپنے تئیں زندگی اور حالات سے سخت مایوس تھا، اور میر کی مایوسی اس درجہ تھی کہ بس اپنا تو اتنا ہی مقدور ہے، ہمارا بس اتنا ہی مقدر ہے۔ بچپن سے آج تک قسم کرسی دیکھی، تو جو مجاز تھا اس میں بھی
یعنی اللہ نے دوہرا غم دیا نا، یعنی غم دنیا اور غم مجاز دونوں سے جب اللہ نے ان کو ایک کہتے ہیں کہ ایک تلخ تجربات سے گزارا، داخلی ایک ایکسٹرنل جو ہوتے ہیں نا کرائسس ان میں سے گزارا، اب میر کی شاعری میں درد ہے. مجھے ایک شعر بہت تنگ کرتا ہے میر کا، سنیے گا. کل پاؤں ایک عصا سر پہ جو آ گیا، یکسر استغفاں وہ شکستوں سے چور تھا، کہنے لگا دیکھ کے چل اے راہ بے خبر، میں بھی کبو کسوں کے سر پہ لوں، میں بھی کبھی کسی کے سر پہ کروں. قبرستان میں سے گزر رہا تھا، کھوپڑی کے اوپر پاؤں آ گیا، کرچی کرچی کھوپڑی میں سے آواز آئی، دیکھ کے چلے رائے بے خبر، میں بھی کبھی کسی کے سر پہ کروں. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آواز آ رہی ہے بیٹا؟ اچھا آگے چلتے ہیں. اچھا جی نیکسٹ. تو ہے بیچارہ گدا میر، تیرا کیا مذکور. ریکارڈنگ ہو رہی؟ صحیح. دل کی ویرانی کا کیا مذکور، جن نگران سو مرتبہ لوٹا گیا. آوارگان عشق کا پوچھا جو میں نشاں، مشتے غبار لے کے صبا نے اڑا دیا. ملا ہے خاک میں کس کس طرح کا عالم یہاں، ملا ہے خاک میں کس کس طرح کا عالم یہاں. نکل کے شہر سے ٹک سیر کر مزاروں کا، شہر سے نکل قبروں کی زیارت کر. مزاج سمجھ آ گیا؟ تو سنا ہے حال تیرے کشتگان پجاروں کا، ہوا نہ گو رگڑا ان ستم ماروں کا. وفائیں دیکھیں تیری کج جدائیں دیکھی، وفائیں دیکھی تیری کج جدائیاں دیکھی. بھلا ہوا کہ تیرے سب، بھلا ہوا کہ تیری سب برائیاں دیکھی. جب تو اچھا تھا تو میں نے تیرا وہ روپ بھی دیکھا، تیری وفائیں بھی دیکھی، پھر کج جدائیاں اگنور کرنا جس کو انگلش میں بولتے ہیں وہ بھی دیکھا میں نے. بھلا ہو تیرا، تو نے سب کچھ دکھا دیا مجھے. اشارہ کر رہا ہے بچپن کا خیر کا معاملہ تھا. تیری گلی سے صدا اے کشادہ عالم، ہزاروں آتی ہوئی چارپائیاں دیکھیں. واہ 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 سبحان اللہ. ہزاروں لوگ میرے آنکھوں کے سامنے گئے، یہاں روز کچھ لوگ تہے پاک چلے جاتے ہیں. خدا جانے اندرون زمین تماشا کیا. ہزاروں آتی ہوئی چارپائیاں دیکھ. میں نے اپنی زندگی میں ہزاروں جنازے دیکھے. دیکھو میر نے موت کو بڑے قریب سے دیکھا ہے. غالب کا جملہ مجھے یاد آ گیا. غالب اپنی عمر کے آخری حصے میں اس کے جتنے لنگوٹیے تھے، پرانے دوست تھے، ان کو غالب نے اپنے کاندھے پہ رکھ کے قبرستان چھوڑ کے آیا. آخری جب چند اس کے دوست مرے تو غالب کا جملہ، سب 70+ ایج تھی، پیدل فرنٹ پہ چل رہا تھا جنازے کے آگے بھی، کہنے لگا اتنے جنازوں کو غالب نے کندھا دیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ جب میں مروں گا میرا جنازہ اٹھانے کے لیے کوئی ایک دوست نہیں، سارے دوست مر گئے میرے، کوئی ایک دوست ایسا نہیں ہوگا جو میرے جنازے کو کندھا دے پائے. تو پھر دوستوں کے پاس قبرستان غالب چلا جاتا تھا، وہاں سے باتیں کرتا ہے. اچھا ایک بات ہے بیٹا یہاں پہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ میر اور غالب کا بیشتر وقت قبرستانوں میں بسر ہوتا. غالب اپنے بیٹے کی قبر پہ کھڑا تھا اور کھڑے کھڑے فی البدی اس نے کچھ اشعار کہے. کتنے ہی آئے لے کر سر پر خیال، ایسے گئے کہ کچھ نہیں ان کا اثر کہیں. کتنے آئے کہ کیا کمال شعر ہے. سو کل ملا مجھے وہ بیاباں کی سمت کو، کل ملا مجھ کو بیاباں کی سمت کو، جانا تھا اس طرح زدہ سے ادھر کہیں. اچھا کوئی نہیں جہاں میں جو اندوئی نہیں، اس غم کدے میں آ دل خوش کہیں میں، کوئی اس کا خوش نہیں. دلی میں آج بھیک بھی ملتی نہیں ہے. سنا جی آپ نے؟ دلی میں آج بھیک بھی ملتی نہیں انہیں، تھا کل تلک دماغ جنہیں تاج و تخت. اچھا بیٹا میں نے اضافہ کر دوں، میر انیس کے بارے میں آپ جانتی ہیں، شیعہ پوئٹ ہے، ٹھیک ہے جی.
اس باتوں سے ظاہر ہے۔ غالب شیعہ پوئٹ، میر تقی میر شیعہ پوئٹ ہے، قائد اعظم شیعہ لیڈر ہے۔ علامہ اقبال ڈکلیئرڈ شیعہ نہیں ہے، لیکن اقبال کا ایک شعر ہے، اقبال کا ایک شعر سنیے گا، ہے اس کی طبیعت میں تشریح بھی ذرا سی، فضیلت علی سنی میں نے اس کی زبان۔ اقبال کہتا ہے میں نے اپنے آپ کو شیعہ پایا جب میں علی کی فضیلت پڑھا تھا، لوگوں نے کہا کہ یہ شیعہ ہے۔ ایک اقبال کا اور شعر میں سناتا ہوں، شیعوں سے اوپر کا عقیدہ ہے اقبال کا، کہنے لگا کہ اگر مجھے شریعت کی پابندی نہ ہوتی، فارسی کا شعر میں اس کی تشریح کر رہا ہوں، اگر مجھے شریعت کی پابندی نہ ہوتی میں بی بی فاطمہ کی قبر کو اپنی جائے طواف بنا لیتا، لوگ کعبے کا طواف کرتے میں بی بی فاطمہ کی قبر کا طواف کرتا۔ تو اقبال کا عروج پہ عقیدہ بہت اوپر ہے اقبال کا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں جی۔ زندگانی ہوئی ہے سب پر وبال، کنجرے چیخیں روتے ہیں بکال، پوچھ مت سپاہیوں کا حال، ایک تلوار بیچے ہے ایک ڈھال۔ جنگ و جدل کا دور تھا، برٹش گورنمنٹ تھی، کہتے ہیں میں کیا کروں، سپاہی کوئی ڈھال بیچ رہا ہے، تلوار بیچ رہا ہے، میٹل ہے نا، میٹل بکتا ہے، لوہا بکتا ہے، تو کہتے ہیں مردوں نے تلوار بیچ کی چوڑیاں خریدی۔ یہ بڑا مشہور ماہ کہانی کی اور چلی جائے گی، پر بڑا مشہور دلی کا مشہور ماہ ہے، مردوں نے تلوار بیچتی چوڑیاں خریدی۔ اچھا، ملا ہے خاک پہ کس کس طرح کا عالم یہاں، نکل کی شہر سے ٹک سیر کر مزاروں کی، اپنے شہر کی رونقوں سے بھیڑ بھاڑ سے مصروف زندگی سے نکل باہر جہاں ویران قبرستان ہے، ان ویران قبرستانوں میں نکل کر شہر سے ٹک سیر کر مزاروں کی۔ بیٹا آپ کا یہ سوال ہے، میرے سامنے امی اردو کی لڑکیاں بیٹھی ہیں ماشاءاللہ، بڑی جینیس قسم کی ٹاپر ہے اس علاقے کی انشاءاللہ، ہمیں ان سے ایک سوال ہے، ٹک کا لفظ کس طرح استعمال کرتے ہیں؟ جی جی، ٹک کا لفظ تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دیر اس کا مطلب ہے۔ اس شہر کو ڈیفائن کر دیں، آپ اس شہر کو ڈیفائن کر دیں، شہر سے نکل کر۔ دل کی ویرانی کا کیا مضمون، یہ ساتھ ہے میری لڑکیاں بیٹھی ہیں تو ان کے سامنے میں پڑھا رہا ہوں، لائیو بھی جا رہی ہے ویڈیو، اس پہ یوٹیوب چینل پہ بھی جا رہی ہے۔ چلیے پھر بعد میں دیکھتے ہیں، وقفہ سوالات بعد میں رکھیں گے۔ آوارہ گاہ نے عشق کا پوچھا جو میں نے نشاں، آوارہ گاہ نے عشق کا پوچھا جو میں نے نشاں، مشت غبار لے کے صبا نے اڑا دیا۔ ٹھیک ہے جی۔ تیری گلی سے صدا اے کشتہ عالم، ہزاروں آتی ہوئی چارپائیاں دیکھی۔ اچھا دیکھیں، میر کی شاعری میں ہمیں دنیا کی بے ثباتی نظر آتی ہے، ہمیں میر کی شاعری میں دنیا سے بے رغبتی نظر آتی ہے، ہمیں میر کی شاعری میں دنیا سے بیزاری نظر آتی ہے، ہمیں میر دنیا سے دور کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ کل یکسر استغفار کہنے لگا دیکھ کے چل رہے راہ بے خبر، میں بھی کبھی کسی کے ساتھ میں کتنا بڑا میسج ہے۔ فوج میں جس کو دیکھو سو ہے اداس، فوج میں جس کو دیکھو سو ہے اداس، بھوک سے عقل گم نہیں ہے حواس۔ اچھا جی، میر کا شعر ہے، وہ تجھے یاد نہیں کرتے، خاک ڈال آگ لگا نام نہ لے یاد نہ کر، یعنی میر کا انداز ہے۔ بیج کھایا ہے سب نے سال و سال، چیتروں میں بن نکلا۔ اچھا آگے چلیے۔ کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، گل نے کتنا سر رہ جانا ہے، بہار میں کلیاں آ گئی، کوپلیں آ گئی، ہریالی آ گئی، کھل گئے پھول، کتنا ہے، کتنی لائف ہے اس کی۔ جواب سننا ذرا۔ کلی نے سن کر تبسم کیا، مسکرائی، کتنا ہے، آج ہے کل نہیں، کلی پیر آج پھول میں تو کل پیروں میں، کبھی جنازوں پہ تو کبھی خوشیوں میں، کبھی ہار کی زینت تو کبھی قبر کی زینت۔ کلی کا مقدر بولنا ہے، سیج پہ تو کسی کے پاؤں میں، کلی کا کیا مقدر ہے، کلی کا مقدر
کسی بڑے پالیٹیشین کے سر کے بال یا کسی عام بندے کے پاؤں، کلی کا مقدر ازل سے لکھا جا چکا۔ کہا میں نے کتنے گل کا سبات، ان سے پوچھیں یہاں لائنیں ساتھ یا چلی گئی ہیں؟ اچھا جی، زبان رکھ گنچہ ساں اپنے دہن میں، بندی مٹی چلا جا اس چمن، یہاں کے سفید سیاہ، اچھا یہاں کے، اچھا ایک اور سنیں یہاں پہ، نام آج کوئی یان نہیں لیتا ان، نام یان پڑھیں گے شعر، اچھا نام آج کوئی یان نہیں لیتا انہوں کا برانی ہوتی، انہوں کا، جن لوگوں کے کل ملک میں یہ سب زیر نگیں تھے، کل جو ان کے کنٹرول میں تھے آج ان کا نام ہی، جن کا کل جو رولر تھے، کل جو رولنگ ایلیٹ تھی، آج ان کا نام کوئی لینے والا نہیں۔ مثال یزید کی بیٹا سامنے آپ کو، یزید کی مثال دیں گے، کتنی بڑی طاقت، کتنے بڑے جبروت کا مالک، آج اس کا نام لیوا کوئی نہیں، اس کے نام کو گالی بنا دیا حسین نے۔ غم زادے بے خانمہ بے وارثے بے کس غریب، زخموں کے دامن کے منہ پر ہو رہے ہیں ڈیرے، اچھا دنیا سے میر حادثہ کا مقرری، جا سے تو اپنا پاؤں چتابی نکل چل، خوب دریافت جو کیا ہم نے، وقت خوش میر نگت گل تھا، ٹھیک ہے جی، یہاں سفید و سیاہ میں ہم کو، سفید وائٹ، یہاں کے سفید و سیاہ میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے، رات کو رو صبح کیا اور دن کو جوں تو شام کیا۔ یہ شعر بہت اچھا ہے، اگین سوچے سمجھے اور اس کی تشریح بھی کیجیے گا، مجھے واٹس ایپ کر دیں تشریح اس کی۔ یہاں کے سفید و سیاہ میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا، سفید سے مراد دن ہو گیا، سیاہ سے مراد رات ہو گئی، رات کو رو صبح کیا اور دن کو جوں توں بس جیسا تیسا دن بسر کیا، اور شام ہو گئی میر تک میر، کمال خدائے سخن، ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، خدائے سخن، شاعری کا خدا۔ تو اس کے بعد مزید آگے چلتے ہیں، غم زادے ہیں بے خانمائے بے وارثے بے کس غریب، زخموں کے دامن کے منہ پر ہو رہے ہیں ڈیریاں، اچھا ریختے کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب، سنا ہے کہ کبو میر بھی تھا۔ غالب سے کہا کہ غالب لکھنؤ دلی ہندوستان کا بہت بڑا نام ہے، آپ سے بڑا استاد کوئی نہیں اردو شاعری کا۔ غالب نے فی البدی شعر کا میر کے بارے میں، ریختہ پرانا نام اردو کا، ریختہ کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب، سنا ہے کہ کبو یہاں میر بھی تھا، مجھ سے پہلے یہاں میر تک میر رہ پاور آف تک میر۔ بہت شکریہ جی، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ آج ہمارا موضوع تھا میر تک میر کا عہد، ان کی شاعری کے آئینے میں انہوں نے اپنے شاعری کے آئینے میں ایک اور چند شعر میر کے سننے پہ وائنڈ اپ ہے، سنیے گا پلیز، یہ شعر گھر لے کے جانا ہے آپ نے بھی، آن لائن لڑکیوں نے بھی، اور آپ نے بھی بیٹا اسلام آباد، آپ کی مجھے پتہ نہیں میری چھٹی اس کہہ رہی ہے کہ تمہاری باقی کی زندگی اسلام آباد میں ہی ہے، اللہ کرے جاب اپنی اسلام آباد میں لگی، کیپٹن کی زندگی بس کرو آمین سنا۔ میر صاحب رلا گئے سب کو، میر صاحب رلا گئے سب کو، کل دے تشریف یہاں بھی لائے تھے، کل میر یہاں آیا تھا رلا کے چلا گیا، مشاعرے میں آیا، محفل میں آیا، اس کو موقع دیا گیا بات کرنے کا، رلا کے چلا گیا۔ میر غم و علم کا شاید سمجھا جاتا ہے بیٹا، یاد رکھنا، میر غم و علم کا، ٹریجڈی، میزری، پین، درد، اسٹریس، ٹینشن آپ کو نظر آئے گی، غم نظر آئے گا، غم و علم نظر آئے گا۔
غم کا شاعر ہے، ٹریجڈی نظر آتی ہے. یہ غم و الم اس دور میں بھی تھا اور خود میر کے مزاج میں بھی ہے، اس دور کی روح کے ترجمان ہے. لیکن غم ان کے انسانی زندگی کا حصہ بن کر آیا. اس میں ان کی ذاتی کامیابی بھی شامل ہے، زمانے کا وہ انتشار اور بربادی بھی جس کے میر عینی شاعر تھے. لیکن میر کی شاعری میں غم کی نوعیت اٹھانے اور جلانے والی نہیں. ہر انسان جذبے کی طرح غم کے بھی دو مدارج ہیں. ایک وہ غم جو محض رلاتا ہے اور اس طرح انسانی نفس کو کمزور کرتا ہے. یہ غم نہیں بلکہ بین و بقا ہے. ایسا غم شاعری میں محض ایموشنز ہیں، جذباتیت پیدا کرتا ہے. جیسے مزاح کے سلسلے میں بھکڑ پن ایک پست چیز ہے، اس طرح غم کے سلسلے میں محض رلانا ایک پست عمل ہے. سچا حزن اس وقت پیدا ہوتا ہے جب غم کا اثر تزکیاتی، اور میر کا غم ایسا ہی غم ہے. خواجہ احمد فاروق رقم طراز ہیں، کہتے ہیں میر نے زندگی میں وہ سلیقہ پیدا کیا کہ جو ساری عمر ناکامیوں سے کام لینے سے پیدا ہوتا ہے. اس لیے وہ ان کا غم المیہ کی بلندی کو پہنچ گیا. ان کے یہاں جو سوز الفت ہے وہ لازمہ انسانیت ہے، جو دردمندی اس کے بغیر زندگی ویران و بیرونق ہے. ان کے غم میں سنبھلی ہوئی کیفیت رکھ رکھاؤ، ضبط، خودداری کا احساس اور مقابلہ کی ہمت اور توانائی. ان کا غم روایت نہیں، زندگی کی حقائق ہے. انہوں نے جس غم کا اظہار کیا وہ صرف اپنے بیرونگی کا نہیں بلکہ اپنے طبقہ تمدن کی بیرونگی کا بھی غم ہے. ٹھیک ہے جی. وہ جو میری دکان پہ بکتا ہے تیرے غم کا سودا ہے. عصر حاضر کا بہت بڑا نام خلیل الرحمن قمر صاحب. وہ جو میری دکان پہ بکتا ہے تیرے غم کا سودا ہے. وہ تیری یاد کی کتابیں شیلفوں میں رکھی ہیں. میں بزنس مین ہوں جانا، جب بھوک پڑتی ہے میں تمہیں بیچ آتا ہوں، تیرا غم بیچ آتا ہوں. نیا بنگلہ بنایا ہے، نئی گاڑی لی ہے، میں بتا رہا ہوں میں بزنس مین ہوں جانا. خلیل الرحمن قمر سر خلیل الرحمن قمر کہتے ہیں میں مشاعرہ پڑھ کے گھر گیا تو میری بیوی نے دروازہ کھولا، کہتی میں آپ کو بتاتی ہوں میں بزنس مین ہوں جانا، تیرے غم کا سودا ہے. میں بتاتی ہوں آپ کو کون سا غم ہے. تو وہ بڑے ہنستے ہیں میر قمر صاحب. خلیل الرحمن قمر بہت بڑا نام، عصر حاضر کا سعادت حسن منٹو ہے. اللہ ان کو زندگی سے دے، بہت متاثر کن شخصیت ہے. دوبارہ قوم کو اردو کی طرف لگا گئے ہیں سر. مجھ جیسے بندے کو جو ساری زندگی کمپیوٹرز میں آئی ٹی میں انگریزی میں گھسا رہتا تھا اس کو پکڑ کے پھر اردو پڑھا گئے سر. میرا تو استاد ہے بھائی، میرا تو وہی میر تھا کہ میر آج کے عصر حاضر کا، کیونکہ ان کی پوئٹری میں ہمیں عصر حاضر کا انداز نظر آتا ہے. نوجوان نسل کو کھینچا انہوں نے اپنی طرف. قبر کا کتبہ ان کا پڑھیے گا جو انہوں نے اپنی قبر کا کتبہ لکھا ہے. میں گردے راہ کی نقاب لے کر چلا گیا ہوں. تیری چال ٹیڑھی تیری بات روکھی، آخری اشعار ہے. تیری چال ٹیڑھی تیری بات روکی، تجھے میر سمجھا یا کم کسوں نے؟ تجھے میر سمجھا؟ جانے دو یارو جو ہونا تھا ہوا مت پوچھو. جانے دو یارو جو ہونا تھا ہوا مت پوچھو. غرض میر کی ذہنی دنیا ایک ہلچل اور انگامہ موجود تھا. کچھ لذت گیر ہوتے رہتے، اکثر ان خیالی انگاموں کا